چند ایک سوالات کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب جو ہے نا وہ دینا ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علی بھائی سب سے پہلے تو آپ جنوں کی اقسام کے بارے میں بتائیں کہ جنوں کی قسمیں کتنی؟ دیکھیں جی مجموعی طور پہ ویسے تو جن جو ہیں وہ انسانوں سے بہت زیادہ ہے، یعنی جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، ڈبل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ہمیں اور سلف علماء سے ہمیں اس کے جو ثبوت ملتے ہیں وہ 3 بڑی اقسام کے ملتے ہیں۔ ایک قسم ہے اس کی جن طیار، اڑنے والے جن جو اڑ کے مطلب مختلف جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، جیسا کہ ملکہ بلقیس کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے ہمیں، ہاں جی، کہ اس نے کہا تھا کہ آپ آنکھ بند کرو اور دوبارہ کھولو تو پھر آپ کے سامنے وہ اس کا جو ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہوگا۔ اور اسی طرح جن الغواص، ایسے جنات ہوتے ہیں جو سمندر میں غوطہ خور ہوتے ہیں۔ اکثریت جو جادو کرنے والے ہیں، میں نے پچھلے دنوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا تاکہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ جن طیار الجن الغواص، جو جن الغواص ہیں وہ لوگوں کے اوپر یعنی کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں، اور غواص کا کام کیا ہوتا ہے؟ جن الغواص کا کام ہوتا ہے کہ وہ زمین یعنی سمندروں میں، نہروں میں، دریاؤں میں وہ داخل ہوتے ہیں، اور جو جادوگر اس جادو کو اس کے اوپر یعنی گہرائی میں پھینکتے ہیں، اس جادو کے اوپر حفاظت کرنے والے وہ جنات ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوا، ایک دفعہ کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا معروف ہے وہ واقعہ۔ کچھ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے یہاں سے لاہور سے ایک فیملی میرے پاس آئی، انہوں نے آ کے نا انہوں نے کہا کہ میری جو بیوی ہے وہ اس کی زبان بند ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ میں نے جب اس کے اوپر رقیہ کیا تو رقیہ کے دوران اس کے اوپر جن حاضر ہوا، اس نے کہا کہ دریائے راوی میں مچھلی کے منہ کے اندر جادو کر کے اس کو دفن کیا ہوا ہے، تو وہاں سے نکلوا لو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے دوست کو کیا ضرورت تھی جادو کروانے کی؟ اس نے کہا کہ اس بندے نے کہا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی وہ اس بندے نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ ایسے ہی تذکرہ کیا کہ یار میری بیوی بولتی بہت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کا نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ وہ جادوگر کے پاس گیا، جادوگر نے جا کے اس کی جو زبان بندی کا جادو نا وہ مچھلی کے سر کے اوپر کر دیا، یعنی عربی میں سے بولتے ہیں السحر السمک، مچھلی کے اوپر کیا جانے والا جادو۔ اچھا صرف مچھلی کے اوپر، بیٹا ادھر چلو آپ، اچھا مچھلی کے اوپر صرف نا یہ جادو نہیں کرتے، سمندری جانور جتنے بھی ہیں ان سب کے اوپر جادو ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جادو رکھیں گے، مچھلی کے سر میں، مچھلی کی آنکھیں بھی استعمال ہوں گی، مطلب الغرض کے بہت ساری چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، ہم نے وہ جادو سمندر یعنی وہ جو جن تھا، میں نے کہا کہ بھئی اب میرے پاس تو اتنی قوت نہیں ہے، تو ایسا کر اس میں سے اس کا جسم چھوڑ، اس کے جسم سے نکل اور وہاں سے جا کے نا وہ جادو نکال کے لے آ۔ اس نے کہا جی میں اس جادو کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ اس جادو کے اوپر اور بھی محافظ جن موجود ہیں۔ تو اس نے بھی اس بات کی تائید کی، ادھر آؤ آرام سے بیٹھو آپ، چلو۔ اچھا اس نے بھی اس بات کی تائید کی، اس نے کہا کہ یہ جو یعنی وہ جو جادو ہے اس کے اوپر اور جنات محافظ بیٹھے۔ میں نے کہا میں تجھے اسلام کا، مسلمان ہونے کا تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، تو مسلمان ہو جا اور کچھ اذکار کر اور دعائیں پڑھ اور جا کے اس کو کھا کے لے کے۔ تو الحمدللہ وہ اس کے جسم سے نکلا، پہلے یعنی مسلمان ہوا، پھر اس کے جسم کو چھوڑا اس نے، اور نکل کے وہاں سے وہ مچھلی کا سر دریائے راوی میں سے اٹھا کے لا کے اس نے ہمارے لائبریری کے باہر، ضیافے کے باہر رکھ دیا۔ ہم نے اس منہ کو کھولا، اس وقت تو ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ بھی ہمیں ویڈیوز بنانی چاہیے یا ہمیں سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ تو ہم نے اس کے منہ کو کھولا اور اس میں سے ہم نے 3 بلیڈ نکالے، جو کہ پہلے تو اس کے یعنی اس منہ کو موم کے پتلے میں ڈالا گیا تھا تاکہ اس کو پانی نقصان دے، اور پھر جیسے جیسے اس کا ٹائم پیریڈ پرانا ہوگا ویسے ویسے وہ تکلیف اس کی بڑھتی جائے گی۔ تو جب الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو کھولا، اس کے وہ بلیڈ نکالے، اس خاتون کی زبان نے حرکت شروع کر دی۔ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ یعنی اس
اس کو بولنے کی کوشش کرتی تھی نا تو اس کی زبان کو کٹ لگتے تھے، وہ بیچاری اس وجہ سے بول نہیں پاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو شفا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت کاملہ سے اللہ نے اس کو نوازا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کا عقیدہ بھی درست کیا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اچھا، تو یہ ہے اصل الجن الغواص. سمندر میں جو جادو پھینکا جاتا ہے اس کے اوپر وہ حفاظت کے لیے معمور کیے جاتے ہیں. اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان کا جو تخت ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے؟ سمندر کے اوپر. اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کو رپورٹنگ ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آج میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اور سب سے اچھا انعام اس کو ملتا ہے جو اپنی میاں بیوی کے درمیان اس نے لڑائی جھگڑا کروایا. اور تیسرے نمبر پہ حشرات، یہ جو زمین پر چلنے والے جو چھوٹے موٹے کیڑے ہیں، سانپ ہیں، اور جناب مکھیاں ہیں، مچھر ہیں، کاکروچ ہیں، چھپکلیاں ہیں، یہ اس یعنی ان شکل و صورتوں میں بھی وہ اپنے آپ کو لے کے آتے ہیں. یہ ان کی تیسری قسم ہے جو بڑی معروف ہے. اچھا، اس میں عرض کروں تو وہ میں نے بھی سنا تھا ایسے کہ اگر کسی بندے کو سانپ نظر آئے تو وہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی جانور ہو اس کو پہلے 3 دفعہ وارننگ دو. اگر آپ وارننگ دے کے اس کو ماریں گے تو پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر بغیر وارننگ کے آپ اس کو مارتے ہیں تو وہ پھر آپ سے بدلہ لے گا. ایک صحابی کا بڑا معروف واقعہ موجود ہے کہ وہ صحابی جنگ پر تھے، جنگ سے واپس آئے تو ان کی بیوی دروازے کے اوپر کھڑی تھی، اور ہوا یہ کہ اس صحابی کو غیرت آئی، اس نے فوراً تلوار نکالی، اس نے کہا میں تیری گردن اتار دوں گا، تو دروازے پہ کیوں کھڑی ہے؟ اس عورت نے، اس صحابیہ نے کہا کہ پہلے آپ اندر جا کے تو دیکھو کیا ہے. جب انہوں نے اندر جا کے دیکھا تو ایک سانپ بہت بڑا ان کی چارپائی کے اوپر موجود تھا، اور اس صحابی نے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، اور اس سانپ نے ان کو ڈس لیا، اور اس صحابی نے اس سانپ کو مار بھی دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا کہ یہ شیطان تھا، یعنی یہ جن تھا. اس کو تمہیں چاہیے کہ جب بھی تم ایسے اپنے گھروں میں کوئی چیز دیکھو تو کیا ہو، تمہیں اس کو وارننگ دینی چاہیے. چھپکلی ہے تو چھپکلی کو بھی وارننگ دے کے اس کو بھگائے. ہم نے بعض گھروں میں یہ تجربہ کیا اور لوگوں سے کروایا کہ جب انہوں نے چھپکلی کو مارا یعنی بسم اللہ پڑھ کے تو چھپکلی مر گئی، بغیر بسم اللہ کے مارا تو چھپکلی نہیں مری. اور اگر انہوں نے وارننگ دی کہ تو اللہ کا دشمن ہے تو اس گھر سے نکل جا، تو وہ وہاں سے چلی گئی. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یہاں پہ ہمارے قریبی ایک گاؤں ہے، بلکہ گھر ہے مرید کے شہر میں، ان کے کمرے کے اندر ایک چھپکلی بھاگتی تھی روزانہ. میں نے کہا کہ آپ اس کو ایسے مطلب اس طریقے سے اس کو ماریں. انہوں نے کہا کہ مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں پہ چلی جاتی ہے. تو الحمدللہ انہوں نے اپنے گھر میں سپرے کیا پانی کا، اور یعنی دم کیے ہوئے پانی کا. اس کے بعد وہ چھپکلی نکل کے کمرے سے باہر آ گئی، اور 2 دن متواتر سپرے کرنے کے بعد وہ چھپکلی ان کو ان کے گھر کے باہر مری ہوئی ملی. انہوں نے خود نہیں مارا اس کو، ان کے گھر میں سے کسی نے نہیں مارا، لیکن وہی چھپکلی جس کی پہچان بڑی واضح ہوتی ہے، کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور عام چھپکلی سے موٹی ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ آپ سے خوف نہیں کرتی. جب آپ اس کو ڈرائیں گے یا اس کو بھگانے کی کوشش، وہ یعنی خوف نہیں کرے گی. یہ ہے کہ وہ ایک دیوار سے دوسرے پر چلی جائے گی لیکن بھاگے گی نہیں، آپ کے کمرے کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. تو یہ 3 بڑی اقسام ہیں جن کو تذکرہ کرنا، جن کا بتانا ہمارے علم میں بڑا ضروری تھا. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.